نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، آپ کا عمل، آپ کی رہنمائی، یہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، یعنی لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس بات کو کنفرم کرنا اور یقین کر لینا کہ یہ واقعتاً صحیح ہے یہ بات اور یہ صحیح نہیں ہے، اس کی تمیز اور پہچان یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کون سا پیمانہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ ناپ تول کر سکتے ہیں، اور کسوٹی اور میزان کے ذریعے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ جو ہے وہ بیان کرنے والے اس میں وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور وہ بیان کرنے والے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی خبر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو فوراً آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اطلاع دینے والے کون ہیں، یعنی آیا یہ واقعتاً ایسے لوگ ہیں کہ ان کی بات پر یقین کیا جا سکے، یا کہ یہ ان نون آدمی ہے، کون ہے، ٹھیک ہے، غیر معروف ہے لوگوں میں، اس کے کردار کا، اس کے اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث، صحیح حدیث اور کمزور حدیث کی پہچان کرنا۔ اور حدیث بیان کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً پہلی 4 صدیوں میں، کم و بیش وہ کوئی 7 لاکھ کے لگ بھگ لوگ ہیں ٹوٹل، یعنی کہ جو نبی علیہ السلام کی احادیث بیان کرنے والے ہیں، صحابہ سے لے کر پہلی 4 صدیوں میں کچھ 7.5 لاکھ کے لگ بھگ۔ اور اس کو کہتے ہیں کتب الرجال، یعنی ایسی کتابیں جن میں حدیث بیان کرنے والوں کے حالات موجود ہوں، یعنی وہ کب پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، کن کن لوگوں سے اس نے کب علم حاصل کیا، کہاں گیا، اس کے ذرائع آمدن کیا تھے، اس کے استاد کون سے ہیں، اس کے شاگرد کون سے ہیں، اور اس کی اپنی کتابیں کیسی ہیں، کون سی ہیں، اور وہ کیسی ہیں، اور پھر اس کے جو ہم اثر لوگ ہیں معاصر، ان کے تاثرات کیا ہیں اس آدمی کے لیے، ٹھیک ہے، اچھا تھا، برا تھا، حلال حرام، عقیدہ اچھا، سنت پہ چلنے والا، یہ ساری چیزیں کتب الرجال میں موجود ہیں۔ تو ہم انہی کتابوں کی روشنی میں ہر آدمی کے حالات پرکھ سکتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ عیسائی علماء جو ہیں، اور اسی طرح یہودی علماء جن کو مستشرق کہا جاتا ہے، مستشرق مشرقی علوم، ایسے غیر مسلم لوگ، غیر مسلم علماء جنہوں نے مسلمانوں کے علوم سیکھے ہیں اور پھر اس میں کمزوریاں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اعتراض کیے ہیں، کبھی قرآن کریم پر، کبھی نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر، کبھی اسلام کے کچھ حکموں پر انہوں نے اعتراض کیے ہیں، ان کو کہتے ہیں مستشرق۔ تو وہ ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے فخر کی یہی بات کافی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح باتوں کا پتہ چلانے کے لیے 7 لاکھ لوگوں کے حالات قلم بند کر دیے ہیں، اور تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، وہ صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور جو غیر نبی ہے، امتی ہے یا کوئی دوسرا شخص ہے، ان کے سوا ان کی بات میں تمیز ہو سکے، تاکہ وہ بات نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو جو ثابت ہو اتھینٹک طور پر، اور جس کی صحت یا جس کی نسبت میں شک بھی ہو تو اس وقت تک ہم اس کو نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں سمجھیں گے۔